ایک عامل عورت جو جادو ٹونا کر کے لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالتی اور لوگوں کی زندگی برباد کرتی، اللہ نے اسے کیسے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پرانے شہر کی ایک تنگ گلی میں، جہاں وقت ٹھہر سا گیا تھا، ایک بوڑھی بیوہ عورت حکیمہ بھی رہتی تھی۔ تنہائی اور غربت نے اسے سخت دل اور خود غرض بنا دیا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ صرف حکمت نہیں بلکہ کالا جادو بھی جانتی تھی۔ حکیمہ بی کا گھر ایک پراسرار جگہ تھا۔ اس کے دروازے پر ہمیشہ کالی مرچیں اور لیمو لٹکتے رہتے۔ اندر ہر وقت ہلکی روشنی میں عجیب سی گھنٹیوں کی آواز آتی، اور جو بھی وہاں جاتا کچھ نہ کچھ عجیب محسوس کرتا۔ اپنے گھر میں مختلف عورتوں کو جمع کرتی، انہیں مختلف عملیات سکھاتی اور بدی کے کام کرنے کے طریقے بتاتی۔ حکیم حق بی کے پاس شہر کی وہ عورتیں آتی تھیں جو کسی کو نقصان پہنچانا چاہتی تھیں۔ شوہر کو قابو میں کرنے کی دعا مانگتی، کوئی ساس کو بیمار کرنے کی ترکیب، کوئی سوتن سے چھٹکارا چاہتی، اور کوئی کاروباری دشمن کو تباہ کرنے کی خواہش مند ہوتی۔ حکیمہ بھی انہیں مخصوص تعویذ، جنتر اور منتر دے کر بھاری رقم وصول کرتی۔ وہ کہتی کہ اگر کوئی زیادہ بڑا نقصان چاہے تو اسے قربانی دینی ہوگی۔ وقت کے ساتھ اس کی شیطانی قوتیں بڑھنے لگی۔ لوگوں کے گھروں میں فساد، بیماری اور بدبختی پھیلنے لگی۔ جن عورتوں نے اس کے عملیات کروائے تھے وہ خود بھی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہونے کی، لیکن حکیمہ بی کو اس کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتی، یہ سب قسمت کا کھیل ہے، میں تو بس راستہ دکھاتی ہوں۔ ایک خطرناک معاہدہ۔ ایک عورت جس کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا، حکیمہ بی کے پاس آئی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا شوہر دوسری عورت کو چھوڑ دے اور صرف اسی کا رہے۔ حکیمہ بی نے اسے یقین دلایا، خاص عمل کے ذریعے وہ اس کو ہمیشہ کے لیے قابو میں کر دے گی، لیکن اس کے لیے ایک قربانی ضروری ہوگی۔ عورت نے حیران ہو کر پوچھا، کیسی قربانی؟ حکیمہ بی نے آنکھیں گھما کر سرگوشی کی، کسی معصوم جان کی۔ یہ سن کر وہ عورت کانپ اٹھی، مگر حکیمہ بی نے اسے سمجھایا کہ اگر وہ ایک معصوم جان لے لے تو اس کا شوہر ہمیشہ کے لیے اس کا غلام بن جائے۔ عورت کچھ دیر تذبذب کا شکار رہی، لیکن پھر وہ لالچ میں اس نے ایک بلی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسے ہی اس نے عمل مکمل کیا، اچانک گھر میں عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ اس کا شوہر سخت بیمار ہو گیا، بچے راتوں کو ڈر کر جاگنے لگے، اور گھر میں خوفناک آوازیں سنائی دینے لگی۔ وہ بدحواسی کے عالم میں دوبارہ حکیمہ بی کے پاس گئی، لیکن اب حکیمہ بی نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اللہ کا عذاب! حکیمہ بی کا جادو لوگوں کی زندگی برباد کر رہا تھا، لیکن وہ خود کو ناقابل تسخیر سمجھتی۔ وہ کہتی، میری طاقت کو کوئی شخص نہیں دے سکتا، مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ ظلم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ ایک رات جب وہ اپنے کمرے میں کسی نئے تعویذ پر کام کر رہی تھی، اچانک اس کے سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ خوفناک جن تھا جس کی آنکھیں انگاروں کی طرح دہک رہی تھیں۔ تم نے شیطانی کاموں سے کئی زندگیاں تباہ کر دی ہیں، تمہیں اب اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ حکیمہ بھی خوف سے کانپنے لگی۔ اس نے مختلف وظائف اور تعویذ پڑھے، مگر کچھ بھی کام آیا۔ اس کے قریب آتا گیا، چیخوں کی آوازیں گونجنے لگیں، اور پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ کسی کو نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، لیکن اس دن کے بعد کوئی بھی اس کے گھر میں قدم رکھنے کی ہمت
हकीमा बी की मौत के बाद इसका घर वीरान हो गया। जो औरतें उसके पास जादू सीखने आती थीं, वो भी एक एक करके बर्बाद हो गई। कि हकीमा बी का इंजाम एक कि बड़े कामों